رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. سامعین محترم، محبوب خدا خاتم الانبیاء سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی سائر الخلائق، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوقات پر فضیلت ہے اسی طرح قرآن کریم کو بھی تمام کلاموں پر فضیلت ہے. اسی طرح حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما شغلہ القرآن عن ذکر و مسئلتی اعطیتو افضل ما اعطی السائلین، کہ جس کو قرآن پاک میں مشغولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے کا موقع نہ ملا تو اللہ تعالیٰ اس کو بغیر مانگے دوسروں سے افضل عطا فرمائیں گے. اسی طرح کنز العمال میں حضرت عفیفہ بن الحارث سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سعادت مندوں والی موت چاہتے ہو اور اگر شہیدوں والی موت چاہتے ہو اور اگر قیامت کے دن کی نجات چاہتے ہو اور اگر خوف والے دن امن چاہتے ہو اور اگر اندھیروں والے دن روشنی چاہتے ہو اور اگر گرمی والے دن سایہ چاہتے ہو اور اگر پیاس والے دن سیرابی چاہتے ہو اور اگر پیاس والے دن سیرابی چاہتے ہو اور اگر نیک اعمال کا پلڑا باری کمانا چاہتے ہو اور اگر گمراہی سے ہدایت چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرتے رہو، کیونکہ یہ اللہ کا ذکر ہے اور شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور حساب و کتاب کے ترازو میں اعمال صالحہ کے وزن ہونے کا ذریعہ ہے. سامعین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ جو لوگ قرآن کریم سے جڑتے ہیں اللہ ان کی عزت و مرتبے کو اونچا اور بلند کر دیتا ہے. صحابہ کرام قرآن کریم کے اولین مخاطب ہے. جب وہ کفر و شرک کے اندھیرے میں تھے تو قرآن نے ان کے بارے میں کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ وہ ضلالت و گمراہی میں تھے. وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرٍ مِّنَ النَّارِ، کہ وہ جہنم کے کنارے پر تھے. لیکن جب انہوں نے قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا اور اپنی زندگی کو احکام قرآن کے تابع کر بیٹھے تو قرآن نے بھی ان کے مقام اور شان کو بلند کرتے ہوئے کہا اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون اولئک هم المتقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. انہوں نے قرآن کو اپنے دلوں میں اور اپنے گھروں میں آباد کیا. قرآن کریم نے ان کی عزت و عزت کو پورے جہاں میں اونچا کر دیا. قرآن کریم رفعت عظمت والی کتاب ہے. قرآن کریم رحمت و راحت والی کتاب ہے. قرآن کریم برکت والی کتاب ہے. قرآن کریم فلاح و اصلاح والی کتاب ہے. قرآن کریم جو ہدایت والی کتاب ہے. قرآن کریم وعظ و نصیحت والی کتاب ہے. قرآن کریم جو ہدایت والی کتاب ہے. قرآن کریم وعظ و نصیحت والی کتاب ہے. قرآن کریم جسمانی و روحانی بیماریوں سے شفایاب کرنے والی کتاب ہے. قرآن کریم سفارش و شفاعت کرنے والی کتاب ہے. قرآن کریم جہنم سے بچا کر جنت پہنچانے والی وفادار کتاب ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.